بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المعصومین و خاتم المعصومین۔ کچھ دن پہلے برطانیہ میں الجامعۃ الفاطمیہ میں عرفان شاہ نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یہ بظاہر تو ایک جامعہ ہے، لیکن یہ ایسا جامعہ ہے کہ جس میں ایک طالبہ بھی پڑھنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ یہ سارا عرفان شاہ کی رہائش گاہ ہے۔ یہ بات میں ابتدا میں ہی کلیئر کر دوں کہ بہت سے لوگ وہ پٹی پہ پڑھتے رہے ان کے بیانات میں کہ جامعہ فاطمیہ کوئی جامعہ ہے۔ یہ جامعہ نہیں ہے، یہ عرفان شاہ کی رہائش گاہ ہے۔ حق چار یار کے نام سے انہوں نے جو چیریٹی فاؤنڈیشن کو قائم کیا، اس فاؤنڈیشن سے انہوں نے بھرپور مال اکٹھا کر کے اپنی رہائش گاہ کو تیار کیا، اور درس و تدریس کا اس جامعہ میں کوئی سلسلہ نہیں۔ خیر، اس جامعہ میں جو تقاریر ہوئیں، ان تقاریر میں سب سے دل سوز تقریر جو تھی، جس تقریر نے اہل سنت کے دلوں کو دکھا دیا، وہ ایک جمعیت تبلیغ الاسلام کے خطیب کی تقریر ہے۔ اب اس بدبخت نے سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخانہ کلمات انتہائی بدتمیزی کے ساتھ بولے۔ سیدہ آمنہ خاتون کی قبر سے وہ ہڈیاں نکالنا چاہتی تھی، مائی صاحبہ کی قبر کی بے حرمتی کرنی چاہتی تھی۔ ظالموں، اگر تم ہندہ کے بارے میں شان بیان کرنا چاہتے ہو تو اس کے جو کارنامے ہیں وہ بھی تو لوگوں کو بتاؤ نا۔ اس گمنام خطیب کا بولنا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ظاہر ہے عرفان شاہ کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد اب یہ اثر تو ہونا بنتا ہے، لیکن ہمیں جو افسوس ہے وہ جمعیت تبلیغ الاسلام کے پلیٹ فارم پر ہے کہ یہ کس نام کا جمعیت اور تبلیغ الاسلام کا ادارہ ہے کہ اس کے جتنے خطباء ہیں وہ آنے والے وقت میں کیا کریں گے۔ ہر آنے والے وقت میں ایک نیا گستاخانہ رویہ اختیار کر کے باہر نکلتے ہیں۔ مرکزی جامع مسجد بریڈ فورڈ کی، اس میں خطیب بھی عرفان شاہ ہے، اور یہ گستاخانہ اس کے لہجے ہیں۔ ایک طرف گستاخی ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی گستاخی کرتا تھا تو عرفان شاہ اس کا منہ بند کرتا تھا اور اس کو ایسی ایسی گالیاں دیتا تھا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ لیکن اب یہ دور ہے کہ سامنے سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہو رہی ہے، اس کا بیٹا نوٹ نشاور کر رہا ہے، عرفان شاہ داد دے رہا ہے اور بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اب یہ سارا رویہ جو تبدیل ہوا، یہ جو عقیدہ بگڑ گیا، یہ سارا بگاڑ کہاں سے آیا؟ یہ جب سے یہ عرفان شاہ نے محمود شاہ ہزاروی کے دربار سے خلافت لی ہے، وہ حویلیاں کا پیر فتنہ حویلیاں، جب سے اس کی خلافت کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، تب سے یہ اس کی حرکتیں شروع ہو گئیں، اور اب خود گستاخیاں کرواتا ہے۔ ہم نے تو اس کو مردود سمجھ کر بالکل ترک کر دیا کہ اب اس کا فتنہ خود ہی اپنی موت مر چکا۔ لیکن یہ اب جس پلیٹ فارم کو استعمال کر رہا ہے، جمعیت تبلیغ الاسلام کا پلیٹ فارم، اس پر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ وہ ایک علماء اہل سنت کا پلیٹ فارم ہے، اور عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ پیر معروف حسین شاہ صاحب نشاہی، آپ نے بڑی محنتوں کے بعد علماء اہل سنت کا یہ پلیٹ فارم تیار کیا تھا تاکہ فتنوں کے خلاف جو حق کی آواز ہے وہ اہل سنت کے افراد تک پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں شروع ہوئی برطانیہ میں، تو حضور قبلہ پیر صاحب نے اسی عرفان شاہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتاب لکھوائی تھی، اگرچہ اس نے مال لینے کے لیے لکھی تھی، اور مزمل شاہ بعد میں بیان بھی کرتا رہا کہ پیر معروف شاہ صاحب نے ناک پر دم دے کر رکھا تھا کہ شان معاویہ میں کتاب لکھو۔ عرفان شاہ سے میں نے پوچھا، یار یہ تو کتاب لکھنی تھی، تو اپنے بابے کی شان میں لکھتا، یہ تو کیا کیا ہے؟ کہنے لگا جس پیر پہ میں رہنا نا، انہیں میرا ناک بند کی دیا، یہ تو کتاب نہ لکھ کے لے آوے تو برطانیہ نہیں آ سکتا۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ قبلہ پیر صاحب بھرپور عقائد اہل سنت کا دفاع کرتے تھے۔ آج قبلہ پیر صاحب کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ برسر عام میدان میں آ کر ان سب کی اصلاح کریں، ان کے قبلے درست کریں، لیکن جمعیت جن کے سپرد ہے، جمعیت تبلیغ الاسلام کے پلیٹ فارم کو جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے، وہ جناب حسن شاہ صاحب ہوں یا دیگر لیاقت نشاہی صاحب یا دیگر جتنے بھی افراد ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر جمعیت کا پلیٹ فارم ایسے تبرعی رافضیوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا
تو پھر پیر صاحب کا دیا ہوا مشن ابھی سے دفن ہو گیا۔ پیر صاحب تو ناک میں دم کر کے بھی گستاخوں کے منہ بند کروا لیتے تھے، لیکن آج یہ عرفان شاہ برطانیہ میں بیٹھ کر، ادھر ہی بریڈ فورڈ میں ہی بیٹھ کر گستاخیاں کروا رہا ہے۔ اب اس سے پہلے اس نے محمود شاہ گجراتی کے عرس پر جا کر بھی تقریر کی ایک، وہ بھی قرض چکانا باقی ہے۔ اب محمود شاہ گجراتی کا کیا تعارف ہے، یہ بھی میں دوبارہ تعارف کروا ہی دیتا ہوں۔ بار بار میں اہل سنت کو بیدار کر رہا ہوں کہ محمود شاہ حویلیاں والا، اس کا فتنہ تھا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور آپ کے سارے خاندان کے خلاف۔ یہ کتاب ہے دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ۔ اس کی جلد ثانی میں اس کے بارے میں جتنے فتوے آئے ان سارے فتووں کو ذکر کیا گیا۔ پھر ایک فتویٰ دربار عالیہ علی پور شریف، وہاں سے بھی صادر ہوا، اور یہ کئی دہائیوں سے یہ فتویٰ چھپا ہوا ہے۔ آج تک اس کی کوئی تردید نہیں کر سکا، نہ ہی تردید ہو سکتی ہے، چونکہ یہ محمود شاہ ہزاروی یہ اپنے آپ کو خلیفہ شو کرتا تھا علی پور سیدہ کا۔ تو اس کے خلاف جب فتوے لیے گئے تو علماء نے ایک یہ بھی مشاورت کی کہ اس کی ساری کرتوتوں کو علی پور سیدہ شریف تک پہنچایا جائے۔ دربار عالیہ میں جب پہنچایا گیا تو دربار عالیہ علی پور شریف سے بھی ایک فتویٰ صادر ہوا سید اختر حسین شاہ صاحب جماعت علی پوری کی طرف سے۔ اس میں انہوں نے واضح لکھا کہ اس محمود شاہ کو اچھی طرح جانتا ہوں، اندرونی طور پر یہ کٹر رافضی ہے اور وہ بھی تبرعی شان صحابہ میں گستاخیاں کرتا ہے، خصوصاً سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نہایت دریدہ دہنی۔ اس کے بھائی عبدالقاضی نے اپنی کتاب النظائر میں صحابہ کو زاغ و زغن سے تعبیر کیا۔ اب یہ ساری باتیں لکھ کر آخر میں لکھا کہ اس فتنہ میں گجراتی محمود شاہ بھی شامل ہے، یعنی ایک ہے محمود شاہ ہزاروی اور ایک ہے محمود شاہ گجراتی، یہ دونوں محمود شاہ تھے، اور دونوں نے بظاہر اپنے آپ کو شو کیا ہوا تھا کہ ہم علی پور سیدہ کے فیض یافتہ ہیں، لیکن دونوں ہی گستاخان معاویہ تھے۔ عرفان شاہ کی بدبختی دیکھیں کہ ایک کے دربار سے وہ خلافت لے آیا، اور محمود شاہ جو گجراتی ہے اسی محمود شاہ کے عرس کی تقریب میں یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برس رہا ہے، اور معاذ اللہ آپ کو باغی ثابت کرتے ہوئے معاذ اللہ کیا کیا وہ قتل کی سزائیں وہ ثابت کر رہا ہے، حالانکہ ان باتوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن دا اے حکم ہے کہ اگر جائز حقدار امیر المومنین دے خلاف کوئی گروہ بھی بغاوت کرے گا تے امیر المومنین اور لشکر اسلام اسلامی حکومت دے دفاع دے اندر جنگ کرن گے۔ کدوں تک؟ قاتل اللتی تبغی حتی تفیع الی امر اللہ۔ اور کملیا مولا علی نو تو حکم ہے کہ حکومت اسلامیہ دے خلاف جڑا آگے مار سٹو۔ اللہ اللہ قاتلو تے قرآن تبغی آکے تے حکم قاتلو مار دیو۔ تے علی مرتضیٰ کس واسطے روک سکتے ہیں تلوار اپنی؟ مسئلہ نازک ہو جائے، ذرا دھیان کرنا۔ 20 سال تک عرفان شاہ نے ان باتوں کو رد کیا۔ کہاں گیا وہ 99 کا مناظرہ، وہ مانچسٹر کا مناظرہ کہ جس میں اسی محمود شاہ کے بیٹے کو گالیاں دے رہا تھا اور اس کے باپ کو لعنتی جہنمی ثابت کر رہا تھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو باغی کیوں کہتا ہے۔ اور آج یہ نوبت آئی کہ اسی محمود شاہ کے دوسرے نظریاتی بھائی محمود شاہ گجراتی کے دربار پر حاضر ہو کر خود اسی محمود شاہ کی بولی اس عرفان شاہ تبرعی نے۔ اب یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے، لیکن آج ان کے درباروں پہ جا کر عرفان شاہ سارے اہل سنت کا نظریہ بگاڑنا چاہتا ہے۔ ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ خود مردود ہے، اور فتویٰ بریلی شریف کے مطابق اب اس کا وعظ سننا حرام ہے۔ لیکن دکھ اس بات پر ہے کہ یہ جن کا پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہے، کہاں ہیں جمعیت تبلیغ الاسلام والے؟ کب تک اس کی زبان سے گستاخیوں کے یہ تبرے سنتے رہیں گے؟ 20 سال تک اس نے
صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا سودا کیا، کوئی پہنا نہیں دیا، سودا کر کے مال اکٹھا کیا۔ آج برطانیہ میں رہائش بنا کر بیٹھا ہوا ہے جامعہ فاطمیہ کے نام پر، وہ بھی سارا صحابہ کی عظمت پر پہرا دینے کے نام سے مال اکٹھا کر کے جامعہ قائم کیا اور بالآخر اس کو اپنی رہائش کا بنا لیا۔ اور آج سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا جھانسا دے کر معاذ اللہ اہل بیت کا سوداگر بنا ہوا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے سیدہ پاک کی محبت کے نام پر، اور پھر بعد میں صحابہ کرام کی گستاخیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دل کے اویس و چادر زہرا، ہر چیز کا ہی یہ سوداگر ہے، کسی عمل میں اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ آج اس فتنہ حویلیاں کے شر کو زندہ کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے ان کے سٹیجوں پر جائے گا تو ان جیسی بولی بول دے گا۔ اس لیے ہمارے مخاطب جو ہیں وہ خصوصی طور پر جمیعت تبلیغ الاسلام والے ہیں، یہ نشاہی سلسلے والے، اور ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یہ ایک عیسیٰ خان نشاہی نوجوان ہے، اسے احساس ہوا کہ واقعتاً کچھ غلط ہوا ہے، عرفان شاہ کے سٹیج سے اہل سنت کے خلاف بغاوت ہوئی ہے۔ اس نے یہ اپنی ایک پوسٹ شیئر کی، وہ پڑھ کر مجھے خوشی ہوئی، اور یہ جملہ قابل غور ہے۔ کہتا ہے categorically disrespecting حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ are wholly disheartening and outright condemned. I would clarify that attending a gathering of this nature is completely wrong. یہ ہے وہ نقطہ جس پر یہ نوجوان پہنچ گیا۔ واللہ عالم، ہم اس نوجوان کو تو نہیں جانتے، لیکن اس نے کلیئرلی کہا کہ اس طرح کے مجمع میں جانا بالکل غلط ہے۔ اب اس کے نیچے اب جمعیت کا ایک اور خطیب ہے، یہ سلطان شاہ مشہدی، وہ بھی کہہ رہا ہے I agree with عیسیٰ خان belief same this is my belief، کہ مجھے بھی اتفاق ہے۔ اب سلطان مشہدی تو عرفان شاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ عیسیٰ خان سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ہوتی ہے گستاخی، جو مجمع میں بیٹھنے والوں کو فوراً پتہ چل جائے، جن کے دل میں ابھی ایمان کی رتی باقی ہے، تو مجمع میں بیٹھنے والوں کو احساس ہوا، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس طرح کے مجمع میں دوبارہ نہیں جائیں گے۔ اور آج ہم یہ سلطان شاہ مشہدی کو مزید یاد دلاتے ہیں فتوی بریلی شریف کہ تم آج اس نتیجے پر پہنچے ہو کہ عرفان شاہ کی مجلس میں آنا جرم ہے، یہ عقائد بگاڑ رہا ہے۔ جب فتوی بریلی شریف آیا تھا، مرکز اہل سنت کا فتویٰ، تو اس میں یہی بیان کیا گیا تھا کہ عرفان شاہ کا واعظ سننا حرام، اس کے مجلسوں میں جانا حرام، یہ رفس پھیلاتا ہے۔ کاش کہ اس وقت ہی غور کیا ہوتا اور اس کی مجلسوں کا بائیکاٹ کیا ہوتا، آج یہ نوبت نہ آتی۔ دیگر جو علماء کرام ہے جنہوں نے آواز اٹھائی، اب تحفظ عقائد اہل سنت فورم والے علماء نے تو بھرپور آواز اٹھائی، ان کا بھرپور کردار، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اب یہ جو سلطان شاہ مشہدی ہے، اسے ہم خیرت دلاتے ہیں کہ تم ایک عالم دین ہو، تم ایک نشاہی سلسلے کے اور جمعیت تبلیغ الاسلام کے پلیٹ فارم کے ایک نامزد خطیب ہو، کیا تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم کہہ دو کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں بائیکاٹ کروں گا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ نہیں، عالم دین کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، صرف اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عوام کو اس بھنور میں گرنے سے محفوظ رکھے، بھرپور آواز اٹھائی جائے اور عرفان شاہ سے جمعیت تبلیغ الاسلام کا پلیٹ فارم خالی کروایا جائے کہ یہ سلطان شاہ مشہدی اور دیگر باتیں تو کر رہے ہیں کہ غلط ہوا، لیکن اس غلط کو کس طرح تم لوگ درست کرو گے، اس غلطی سے آئندہ کیسے بچو گے؟ یہ ہر آنے والے دلوں میں ایک نیا سے نیا فتنہ چھوڑے گا۔ آج محمود شاہ گجراتی کے دربار پر جا کر وہ سعید شاہ کی صدارت میں اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی اور قتل کا مستحق ثابت کیا، اور ادھر سیدہ ہندہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ پر تبرے بولے۔ اب کل کون گارنٹی دے گا کہ اگلے جلسے میں عرفان شاہ کچھ نہیں کرے گا، اگلا جمعہ جمعیت کی مرکزی مسجد میں پڑھائے گا تو کچھ نہیں کرے گا؟ یہ باتیں پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہیں، کئی دفعہ علماء نے بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں اور علماء کے وفود گئے ہیں جمعیت کے پاس، لیکن ہمیں بار بار یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہماری جمعیت تبلیغ الاسلام، اور میں اپنے لحاظ سے اس وجہ سے کہتا ہوں کہ میں بھی جامعہ نشائیہ میں ایک عرصہ تک پڑھتا رہا
پر ہم نے پیر صاحب کے نظریات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. ان کے نظریات تو یہ نہیں تھے کہ صحابہ کے خلاف بغض و عناد کو بھرا جائے, مجلسوں میں تقریریں کی جائیں. قبلہ پیر صاحب کی یہ جمعیت تبلیغ الاسلام ہے, اور پیر صاحب کے مشن کو زندہ رکھنا ان کے وارثوں کا ذمہ بنتا ہے. یہ سلطان شاہ مشہدی اور دیگر یہ صرف یہ نہ کہیں کہ ہاں یہ غلط ہوا, ہم اتفاق کرتے ہیں, غلط ہوا. نہیں, اس غلطی کا ازالہ کروایا جائے, اور محمود شاہ گجراتی کے دربار پر جو کچھ اس نے تقریر کی ہے اس سے اعلان توبہ کرے. اور سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی پر جتنی بڑی گستاخی ہوئی ہے اس پر بھی اعلان توبہ بنتی ہے. ہمیں تو حیرانی ہوئی کہ جس نے وہ بیان کیا تھا وہ جمعیت کا خطیب, اس کا بیان آیا وضاحتی بیان, تو میں سننے لگا تو بیان ریموو بھی ہو چکا تھا. پتہ یہ چلا کہ عرفان شاہ نے وضاحتی بیان بھی رکوا دیا کہ کسی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں, یہ بالکل ٹھیک بیان کیا گیا. معاذاللہ عرفان شاہ کا شر پھیلتا جائے گا, وہ آگے سے آگے نکلتا جائے گا, جب تک وہ محمود شاہ ہزاروی کے بارے میں وہی زبان نہیں بولتا جو 99 کے مناظرہ مانچسٹر میں بولی تھی, تب تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی, تب تک اس کے شر سے عوام نہیں بچ سکتی. اگر جمعیت تبلیغ الاسلام تبلیغ اسلام کا کچھ درد رکھتی ہے, اسلام کی حقیقی ترجمانی اہل سنت و جماعت اس کے نظریات کی بقا کو کوئی اہمیت دیتی ہے, تو پھر اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ساری جمعیت تبلیغ الاسلام عرفان شاہ کے سپرد کر کے اور اس سے گستاخیوں کے در کھولنے ہیں, یا پھر عوام کے عقائد کو بچا کر حضور عالم مبلغ اسلام قبلہ پیر صاحب کے مشن کو باقی رکھنا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. جناب حسن شاہ صاحب یہ رہزن ہیں, ان سے ہمیں کوئی غرض نہیں کہ جمعیت تبلیغ الاسلام کے خطیب نے آ کر سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کی, عرفان شاہ نے اس کو داد دی اور اس کو حوصلہ دیا کہ آئندہ بھی یہ کچھ کرنا ہے. لیکن آپ سے تو رہبری کا سوال ہے, آپ رہبر ہیں اور آپ نے تو یہ عقائد پڑے بھی ہوئے ہیں, آپ لوگ ہی جمعیت کا پلیٹ فارم ان کے سپرد کریں گے تو قیامت کے دن سارا جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ نے ہی اپنی مرکزی مسجدیں ان کے سپرد کی, آپ لوگوں نے ہی ان کی اتنی خباثات پر ان کی کوئی گرفت نہیں کی, اور عوام اہل سنت کو بگاڑنے میں جتنا حصہ آئے گا وہ آپ کے سر بھی آئے گا. اللہ رب العزت اہل سنت کی حفاظت فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد.